اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ایک ایمان افروز واقعہ بتائیں گے، لہٰذا آپ سب سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو سکپ کیے بغیر لاسٹ تک دیکھیں۔ ناظرین، جب حضرت علی اہل نہروان سے جہاد کرنے کے لیے جا رہے تھے تو کسی نے آپ سے آ کے کہا کہ آپ اس وقت نہ جائیں، کل یا پرسوں چلے جائیں۔ حضرت علی نے پوچھا کہ کیوں؟ اس نے کہا کیونکہ آپ اگر اس وقت جائیں گے یا آج جائیں گے تو آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو نقصان ہوگا، اور اگر آپ میرے کہے ہوئے وقت پر جائیں گے تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کو کامیابی نصیب ہوگی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی نجومی نہیں تھا اور نہ اب تک میرا کوئی نجومی ہے۔ کیا تو جانتا ہے تیرے گھوڑے کے پیٹ میں کیا ہے؟ اس آدمی نے کہا کہ ہاں، میں حساب لگاؤں گا تو جان لوں گا۔ آپ نے کہا کہ جس نے تیری اس بات کی تصدیق کی اس نے قرآن پاک کی تکذیب کی، اس نے قرآن پاک کو جھٹلایا، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہی کے پاس قیامت کا علم ہے اور وہی بارش نازل کرتا ہے اور وہی جانتا ہے کہ ماں کے رحم میں کیا ہے۔ سورۃ لقمان آیت نمبر 34۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی چیز کا دعویٰ نہیں کیا کہ میں یہ جانتا ہوں، میں وہ جانتا ہوں۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعویٰ نہیں کیا تو کس گمان میں ہے؟ تو کیسے وقت کے بارے میں بتا سکتا ہے کہ کس میں سفر کرنا اچھا ہے اور کس میں سفر نہ کیا جائے؟ اس نے کہا کہ میں جانتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ جس نے تیری اس بات کو سچ جانا گویا وہ غلطی پر ہے اور اللہ تعالیٰ سے شرک کر رہا ہے، اور اس کو مناسب ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر تجھے اپنا متولی بنا لے، کیونکہ تو گمان کرتا ہے کہ اس وقت کو ہدایت کر سکتا ہے اور اس وقت کو برائی سے نجات پا سکتا ہے۔ پس جس نے اس بات کو سچ سمجھا گویا اس نے اللہ تعالیٰ سے شرک کیا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اے اللہ، کوئی فعل نہیں مگر تیری فعل ہے اور کوئی خیر نہیں بس اللہ تعالیٰ کی خیر ہے۔ پھر اس شخص نے فرمایا کہ ہم تیری تکذیب و مخالفت کرتے ہیں اور ہم اسی گڑی میں سفر کرتے ہیں جس سے تو نے روکا ہے۔ پھر آپ یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اور ان کے ساتھیوں نے اسی وقت میں سفر کیا جس سے اس آدمی نے روکا تھا، اور آپ نے فرمایا کہ اللہ کی قسم اگر مجھے یہ بات پہنچی کہ تو علم النجوم میں غور و فکر کرتا ہے یا اس پر عمل کرتا ہے تو میں جس قدر ہو سکا تجھے تیری بخشش سے محروم کر دوں گا۔ اس کے بعد آپ اپنے وقت پر سفر پر نکلے جس میں نکلنے سے منع کیا گیا تھا، اور آپ نے اہل نہروان کے پاس جا کر ان کو قتل کیا اور کامیاب ہو کر لوٹے۔ تو آپ نے لوگوں سے فرمایا اگر میں اس وقت میں چلتا جس پر چلنے کا اس شخص نے مجھے حکم دیا تھا اور میں کامیابی کے ساتھ لوٹتا تو بہت سے کہنے والوں نے یہ کہنا تھا کہ یہ اسی وقت میں چلے تھے جس میں چلنے کا نجومی نے حکم دیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی نجومی نہ تھا اور نہ ہی میرا کوئی نجومی ہے، مگر اللہ نے ہمارے لیے کثیر کے شہروں اور دیگر ممالک کو فتح کرا دیا۔ بس تم اللہ پر یقین کرو اور اس پر اعتماد کرو کہ اللہ کے سوا ہمارے لیے کوئی اور چیز کافی نہیں ہے۔ یہ ہے توکل حضرت علی رضی اللہ عنہ کا اللہ پر، جو انسان کو اللہ کے قریب تر کر دیتا ہے، جس سے انسان یہ سمجھتا ہے کہ میرا پروردگار میرے لیے کارساز حقیقی ہے اور وہ میرے لیے کافی ہے، مجھے کسی اور کی فکر کی ضرورت نہیں۔ سبحان اللہ۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو شرک جیسے کبیرہ گناہ سے محفوظ رکھے۔ آمین ثم آمین۔